خواتین حضرات، بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ میں انڈیا کے حوالے سے بہت سخت خیال رکھتا ہوں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. میری جو سب سے بڑی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان اور پورے ریجن میں پیس ہو، اور اگر پیس ہوگی تو پراسپیرٹی اس کے ساتھ آٹومیٹکلی آئے گی. مگر اب جب خبریں آتی ہیں تو ہمارا کام ہوتا ہے ان کو اینالائز کرنا اور ان کو آپ کے سامنے پیش کرنا. کوئی نیا ٹویسٹ نہیں دیتے، نئی کو اس میں خبر ایڈ نہیں کرتے. کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ آرام سے نارمل انداز میں آپ سے بات چیت کی جائے. اس وقت جو اسکرین پہ آپ شکل دیکھ رہے ہیں، یہ انڈیا کے جو ریسلنگ فیڈریشن ہے اس کے پریزیڈنٹ برج بھوشن سنگھ صاحب ہیں. یہ آج کل ایک بہت بڑی کنٹروورسی کا حصہ ہیں اور اس کی وجہ سے یہ خبروں میں ہے. اور انڈیا کا اس وقت جو امیج کا ایشو پہلے سے چلا آ رہا تھا، جہاں سے وہ چندریان کا آپ نے دیکھا تھا کہ اچانک ایک دن آپ کو پتہ لگتا ہے کہ چندریان اڑا اور وہ چاند پہ بھی پہنچ گیا، اور اس کے بعد پھر کچھ دنوں بعد وہ چندریان غائب ہو گیا، اس کو ٹھنڈ لگ گئی اور وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا. اب یہ جو صاحب ہیں برج بھوشن صاحب، انہوں نے، یہ بی جے پی کے بڑے اسٹرانگ لیڈر ہیں اور مودی صاحب اور امیت شاہ اور ان سب کے بہت نزدیکی اور بہت قریبی لوگ ہیں. انہوں نے وہاں پہ جو بچیاں جو انڈیا کے لیے ریسلنگ اولمپکس تک سے میڈل لے کے آئیں، ان کے ساتھ انہوں نے جنسی زیادتی کی. انہوں نے ان کو سیکشولی ہراس کیا. اب یہ بچیاں اس بات پہ احتجاج کر رہی ہیں کہ ان کے ساتھ ہونے والی جنسی زیادتی کے اوپر کیس درج کیا جائے اور ان کو انصاف دلایا جائے. یہاں تک کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں جب یہ کرکٹ کے وہ ورلڈ کپ کا فائنل چل رہا تھا تو انڈیا نے تمام دنیا سے جن لوگوں نے ورلڈ کپ جیتے تھے ان کیپٹنز کو وہاں پہ انوائٹ کیا تھا. ان کو کچھ بلیزرز دینے تھے. اس میں 2 کیپٹنز کو مدعو نہیں کیا گیا. ایک تو خیر آپ جان ہی چکے ہوں گے کہ عمران خان صاحب کی بات ہو رہی ہے، مگر دوسرے کیپٹن کا نام سن کے آپ حیران ہو جائیں گے. وہ کون تھے؟ وہ تھے جنہوں نے انڈیا کے لیے سب سے پہلا یعنی 1983 میں ورلڈ کپ لے کے آئے تھے اور انڈیا کو کرکٹ میں ایک ورلڈ کپ سے روشناس کرایا تھا، یا پہلا ورلڈ کپ دیا تھا انہوں نے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو بچیاں احتجاج کرنے کے لیے باہر بیٹھی ہیں سڑکوں پہ اس وقت، جو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اپنے احتجاج کے لیے اپنے اوپر جو زیادتی کی گئی ہے، سیکشل زیادتی، اس کے لیے کیس درج کرانے کے لیے باہر کھلے آسمان کے نیچے لیٹی ہیں. کپل دیو صاحب نے ان کی سپورٹ کی، ان کو انصاف دلانے کی بات کی، اور بی جے پی کی حکومت اس بات پہ خفا ہے کہ انہوں نے ان کے لیے آواز کیوں اٹھائی. بعض دوست میرے بہت جذباتی، اور وہ جو بات کرتے ہیں کہ جی جو انڈیا کا بھارت بننے کا خواب ہے یا اس کی طرف جو سفر کا آغاز ہے، اس سے وہ بڑے خوش ہیں. مگر اس وقت جو ایکسٹریمزم اور جو شکل انڈیا کی بن کے دنیا کے سامنے نظر آ رہی ہے، اور یہ شکل آپ یہ دیکھیں کہ اچانک سیکولرزم سے نکل کے ایک ریلیجیس فنیٹک کی شکل ہے. یہ بہت خطرناک ہے. اس وقت پوری دنیا میں اس کے اوپر بہت احتجاج کیا جا رہا ہے، بہت زیادہ فکر پائی جا رہی ہے. بلکہ کچھ انڈین دوستوں سے میری بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ اب ہماری اپنی خواتین جو باہر کے ملکوں میں رہتی ہیں، ہماری بچیاں جو جوان ہو رہی ہیں، وہ انڈیا جانے سے کتراتی ہیں، بات نہیں کرتی، یا ہم لوگ ان کو بھیجنا نہیں چاہتے، اکیلے خاص طور پہ. کیونکہ وہ جب میں نے بات کی تھی کہ دہلی کو ریپ کیپٹل آف دا ورلڈ کا خطاب دیا گیا تھا، تو ان میں زیادہ تر ریپ انہی خواتین کے ہوتے تھے جو باہر کی دنیا سے وہاں پہ ٹورسٹ ہوتی تھی یا وزٹ کرنے کے لیے آتی تھی. اور اب جب یہ مناظر اس وقت دنیا کی سکرین پہ چھائے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا پہ اس کی ایک جلگار ہے جس کے اوپر بہت زیادہ بات چیت ہو رہی ہے،
मगर उतनी ही जोर शोर से ये भी आपको बता दूं कि इन इमेजेस को और इन वीडियोस को उतारा भी जा रहा है, क्योंकि इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट के जो लोग इस वक्त इंटरनेट से और जो आईटी के साथ रिलेटेड हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ी एक फौज चल रही है, जिसका मकसद ही ये है कि जो इंडिया का इमेज टॉर्निश किया जा रहा है मोदी गवर्नमेंट की तरफ से या इस बीजेपी या आरएसएस बैक्ड गवर्नमेंट की तरफ से, उन इमेजेस को किसी तरीके से इंटरनेट से रिमूव किया जा सके। ये क्यों नहीं करते कि ये इमेजेस आने बंद हो जाएं? आपने सेकुलरिज्म से एकदम छलांग लगाई एक फनेटिक और एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस फनेटिक गवर्नमेंट की तरफ। सो सबसे बेहतर तो यही होता। मतलब आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि बीबीसी ने जो वीडियो एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी मोदी साहब के हवाले से, गुजरात के हवाले से, वो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, आपको बीबीसी की वेबसाइट पे भी नहीं मिलेगी। आप बीबीसी की वेबसाइट से सिर्फ तब देख सकते हैं अगर आप इंग्लैंड में रहते हैं। यानी इतना ज्यादा जोर लगाया जा रहा है कि इन इमेजेस को रिमूव किया जा सके, क्योंकि मोदी साहब जो चेहरा दिखाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, जो उनकी ख्वाहिश है, वो तो ऐसे है कि दुनिया की लीड कर रहे हैं हम टेक्नोलॉजी में, इंसानियत में, इंसानी हकूक में, डेमोक्रेसी में। और आपको वो तो याद ही होगा कि दुनिया सारी को इन्होंने वो भी दिया था, जो पैंडेमिक के दौर में जो वैक्सीन थी वो भी बना के दी थी। यानी अपने जो पूरी दुनिया में जो लोग मरे इस कोरोना से, उसके 37% सिर्फ इंडियंस थे। आप अंदाजा करें कि ये शख्स इंडिया को किस तरह का तासुर दुनिया में देना चाहता है, कि जो झूठ बोलते हैं, जो दगा करते हैं, धोखा करते हैं और गलत मालूमात देते हैं। यदि चंद्रयान, मैं पिछले दिनों मेरे पास कुछ दोस्त आए हुए थे, मैंने उनसे पूछा, बड़ी अच्छी लड़कियां हैं, मैं सही बता दूं कि बड़ी पढ़ी लिखी, और इंडिया से उनका ताल्लुक है और हिंदू हैं ऊपर से। मैंने उनसे बात कर रहा था तो मैंने कहा कुछ पता लगा चंद्रयान 3 का कुछ, हमें तो पता ही नहीं चल रहा वो गया किधर है। तो दे स्टार्ट लाफिंग, और फिक्रमंद भी थी कि ये हमारे इंडिया को क्या बना के रख दिया इस शख्स ने। अपने अंदर देखना, अपनी गलतियों को पहचानना, उनकी दुरुस्तगी करना, और जो बड़े मुल्क होते हैं जिनकी आबादी बड़ी होती है, जिनके लोग, मैं इंडियन लोगों से मुझे कभी कोई गिला नहीं था, उनमें बेशुमार लोग ऐसे हैं जो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, मगर उनकी इंटेलिजेंस का, उनकी जो जीनियसनेस है, उसका एक मजाक नहीं उड़ाया जा रहा। कभी बैठ के सोचिएगा। और मैं खास तौर पे यहां बात कर रहा हूं अपने इंडियंस दोस्तों की, कि आपको कैसा लगता है कि आपके नाम पे एक क्लाउन बैठा हुआ है और उसको बिल्कुल इस बात की फिक्र नहीं है कि आप दुनिया में किस तरह देखे जाते हैं। अपना और अपने दोस्तों का बहुत ख्याल कीजिएगा। हम इंसानी हकूक के साथ हैं, इंसानी आज़ादियों के साथ हैं, ख़वातीन की इज़्ज़त के साथ हैं और उनके हकूक के साथ हैं। आपसे मुलाकात होगी फिर। खुदा हाफिज़।